اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس میں جو جابز آئی ہیں اس کے لیے ہم کیسے اپلائی کریں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور ہم اس کی جو پوسٹ ہیں وہ کتنی ہیں، اور اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور کس طرح سے ہم اپنے پارٹیکولر جابز یا ویکنسی کو فائنڈ کر کے ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے منسٹری آف کمیونیکیشن نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ایک ایڈ کھلا ہوا ہے، جہاں پہ ہمارے سامنے 1 سے لے کر BS 5 تک جو ہے پوسٹ ہمارے سامنے empty ہیں۔ تو ہم نے فرینڈز یہاں پہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ جو پوسٹ ہیں ہمارے سامنے یہ اتنے ویکنٹ ہیں، یعنی ٹوٹل پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے وہ 490 پوسٹ ویکنٹ ہیں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ کا جو طریقہ کار ہے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ یہ ہمارا جو سیریل نمبر ہے، اس کے بعد یہ موٹر ویز اور ہائی ویز کے آفیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جس بھی سیکٹر میں ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں۔ 3rd نمبر پہ ہمارے سامنے جو پوسٹ ویکنٹ ہے اس کا یہاں پہ ہمارے سامنے نام مینشن ہے، وہ ہے آٹو میکینک BPS 5۔ سملرلی یہاں پہ ڈسپیچ رائڈر کی جو ہے پوسٹ ہے وہ بھی BPS 5 ہے، اور اس کے بعد پلمبر کی پوسٹ ہے BPS 5 ہے، اور الیکٹریشین کی سملرلی یہاں پہ پوسٹ ہے وہ بھی BPS 5 ہے، آرڈیلری کی پوسٹ ہے یہ بھی بیسک اسکیل 5 ہے، سملرلی ہیلپر کی ہے، اور اس طرح ہم نے یہاں تک جو بھی ہمارے سامنے جو ویکنسیز ہیں ہم اس طرح اس کو اسٹڈی کریں گے، اور جس بھی پوسٹ کے اوپر ہم اپلائی کریں گے تو یہاں ہمارے سامنے مینشن ہوا ہے کہ ان کا جو ڈسٹرکٹ ہوگا یا جو تو وہ ان پارٹیکولر ڈسٹرکٹ میں سے ٹھیک ہے وہ کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکیں گے۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ سیکٹر M1 کے لیے اپلائی کرے گا تو سپوز اگر وہ کینڈیڈیٹس آٹو میکینک کے لیے اپلائی کرے گا تو یہاں آٹو میکینک کی ایک ہی پوسٹ ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ کیا اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے ڈومیسائل کی، کیا وہ یہاں پہ فلفل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کی یہاں پہ جو ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پہ اس کا نام ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کینڈیڈیٹس جو ہے چرسدہ، مردان، ثوابی اٹک یا پشاور سے رہنے والا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا جو ڈسٹرکٹ ہو وہ انہی میں سے ہو تو وہ جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر سکے گا۔ تو یہ اس طرح سے ہم نے جو ہے جاب کو فائنڈ کرنا ہے، سیکٹر کو فائنڈ کرنا ہے، اور دین پوسٹ کو فائنڈ کرنا ہے، اور پھر اپنے جو ڈسٹرکٹس ہے یعنی اس کے مطابق جو ہے ہم نے اپنے مطلوبہ پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ جی تو گائز، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز یہاں پہ ہمارے سامنے مینشن ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کہ ہم نے کیسے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور کون کون سی پوسٹ ہمارے سامنے empty ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ کافی لمبا ہے، کنفیوژن اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ دی گئے کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس ٹیوٹوریل میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اپنے پوسٹ کو، اپنی پارٹیکولر جابس کو فائنڈ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرا ہم سپوز لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے N5 نارتھ 1 کے لیے اپلائی کرے گا تو یہاں دیکھیں گے کہ الیکٹریشین کی پوسٹ ہے وہ 0 ہے، اس کے بعد ڈسپیچ رائڈر کی بھی ہمارے پاس 0 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے پوسٹ کی نام جو ہے ہمارے سامنے اوپر مینشن ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں سے دیکھ کے جو ہے نیچے جو بھی پوسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کتنے ویکنٹس پوسٹ ویکنٹ ہیں۔ تو سملرلی یہ کام ایک کینڈیڈیٹس نے کر لیا ہے، پوسٹ کو فائنڈ کر دیا، سیکٹر کو فائنڈ کیا ہے اور جابس کو فائنڈ کیا ہے۔ یہاں پہ 3rd جو ہمارے پاس مین کام ہے وہ یہاں پہ ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ کو فائنڈ کرے، کیا ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، تو دین ہی وہ اس کے اوپر اپلائی کرنے کا اہل ہوگا۔ جی تو فرینڈ، جیسے آپ اپنی متعلقہ جابس کو فائنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے جانا ہے فرینڈز یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ جس بھی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹس آٹو میکینک کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائمری پاس ہونا چاہیے اور ان کے پاس جو ہے سرٹیفکیٹ آٹو میکینک فرام ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرینڈز جو ڈسپیچ رائڈر کے لیے بھی سیم یہی کوالیفیکیشن
کوالیفیکیشن ہے کہ اس کے پاس جو ہے پرائمری ہونا چاہیے اور وائلڈ ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے، یا ٹریفک رولز کا اس کے پاس جو ہے کافی نالج ہونا چاہیے، اور 18 to 25 ایئرس۔ اس کے بعد پلمبر کی ہے تو یہ میٹرک اور 1 ایئر جو ہے اپنے ریلیونٹ ایکسپیرینس ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد الیکٹریشین ہیں، اس کے لیے جو ہے مڈل اور یہاں پہ بھی سرٹیفکیٹ ان کو ریکوائرڈ ہے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ سے، ٹھیک ہے فرینڈس۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آرڈیلری ہے، اس کی لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک ہے، اور اس کے ایکسپیرینس نہیں ہے تو 18 سے 25 ایئرس کی لمٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہیلپر ہے، ہیلپر کے لیے جسٹ میٹرک ریکوائرڈ ہے اور 18 to 25 ایئرس اس کے لیے جو ہے ایج لمٹ ہے۔ اس کے بعد کوک ہیلپر کوک ہے، BPS 1 ہے، پرائمری ہے اور ایکسپیرینس ہونی چاہیے ریلیونٹ فیلڈ میں۔ اس کے بعد فرینڈز یہ جو نیچے پوسٹ ہیں یہ کوک ہیلپر، مالی، باربر، واشر مین، سویپر، اور اس کے لیے جو ہے یہاں پہ مطلب ایکسپیرینس اس کا کم سے کم ہونا چاہیے اور پرائمری پاس جو ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے۔ اور نیچے جو ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن نہیں ہے، جو ہیلپر ہے BPS 1 ہے اور پرائمری پاس ہونے چاہیے۔ یہاں پہ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ngp.government.pk کی ویب سائٹ، اس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جنرل انسٹرکشنز ہیں، تو یہاں پہ جو ہے یہ ایج لمٹ کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے۔ ایج جن کو ایج کا ایشو آ رہا ہے یا اوور ایج ہیں، تو یہاں سے اگر ان کی کوئی کیٹیگری ہے جس کیٹیگری میں وہ فال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے چوز کر کے اپ ٹو 3 ایئرس تک، یا ٹھیک ہے جو ہے وہ اگر وہ ناردرن ایریا، آزاد کشمیر یا ٹرائبل ایریا سے ہوں تو 3 سال تک وہ جو ہے ایج ریلیکسیشن ان کو مل سکتی ہے۔ سندھ رورل، بلوچستان اور اس طرح رورل کے لیے جو ہے ٹھیک ہے 15 اسکیل سے نیچے جو بھی اپلائی کریں گے تو ان کے لیے 3 سال تک وہ جو ہے ریلیکسیشن دیں گے۔ اس کے بعد آرمڈ فورسز سے جو ریٹائرڈ ہے یا سرونگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے 15 ایئرس تک جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے گی۔ گورنمنٹ سروینٹ جو بھی ہیں چاہے پروونشل ہیں یا فیڈرل ہیں تو ان کے لیے جو ہے 10 ایئرس سے لے کر اپ ٹو 55 ایئرس تک جو ہے ایج ریلیکسیشن دی جائے گی۔ ڈسیبل پرسنس کے لیے جو ہے 10 ایئرز ہے، اور وڈوڈ یا ڈیسیزڈ کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں جن کے والد صاحب ڈیورنگ دی سروس ڈیتھ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اپ ٹو 5 ایئرس تک ان کو جو ہے ایج ریلیکسیشن دی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرینڈز، یہ آپ لوگوں نے بالکل اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ جن کے پاس اور یہ جو پوسٹ ہیں جو آٹو میکینک، الیکٹریشین، پلمبر، کوک وغیرہ ہیں یا ہیلپرز کوک ہیں، تو ان کے پاس جو ہے نیوٹا یا ٹیفٹا یا اسٹیفٹا جو ادارے ہیں ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ ادر دین وہ یہاں پہ ان کی جو اپلائی کے جو پروسیس ہے پرابلم آ سکتی ہیں، اور میرٹ کے دوران بھی ان کو یہ پرابلم فیس ہوگی کیونکہ وہ ان کو پریفرنس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، وہ پریفرنس انہیں کو دیں گے جن کا سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ ہے ان متعلقہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے مینشن کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈز اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ہم اپلائی کیسے کریں۔ جی تو گائز اپلائی کرنے کے لیے ہم نے NGP نیشنل جاب پورٹل میں جانا ہے اور وہاں سے جو ہے ان پوسٹ کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ جس بھی ادارے کو فائنڈ کریں گے جس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے، ایک تو یہاں پہ اسکرول ہو رہی ہوں گی، اگر یہاں پہ نہیں ہوں گی آپ کو فائنڈ نہیں ہو رہی ہیں تو آپ نے سب سے باٹم آنا ہے یا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی اس ویب سائٹ کے تھرو ہائرنگ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ہائر ہو رہے ہوں، تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے مختلف قسم کے جو آرگنائزیشن ہیں ان کے جو یا ہمارے سامنے ویکنسیز یا جابز اوپن ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر آپ نے پرٹیکولر آرگنائزیشن کے اوپر کلک کرنا ہے جس کے اوپر بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو سپوز ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہم نے جاننا ہے NIHA کی جو پوسٹ آئی ہیں اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، تو ہم نے جا کے سیدھا اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ونڈو اوپن ہوگی، یہاں پہ ہمارے سامنے جو پوسٹ اس میں ویکنٹ ہے تو ونڈو میں یہ ساری چیزیں ڈسکرپشنز اس کی جابس کی مینشن ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، بیسک پے اسکیلز، ایکسپیرینس اور ایون کہ ہر چیز وہاں پہ مینشن ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہو گیا فرینڈز، ایج لمٹ تک وہ ساری چیزیں۔ اپلائی کا جو طریقہ کار تھا وہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے کلک کرنا ہے، لیکن کلک کرنے سے پہلے فرینڈز اگر کوئی کینڈیڈیٹس یہاں پہ نیا ہے تو وہ سائن اپ کریں گے،
ٹھیک ہے، سائن اپ کرنے کے لیے جو ہے پریویس 2 ویڈیوز اس کے اوپر میں نے ریکارڈ کیے ہیں جہاں پہ کافی زیادہ کینڈیڈیٹس کو یہ پرابلمز فیس ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے ویڈیوز آپ لوگوں نے لازمی واچ کرنی ہیں دونوں۔ ایک ویڈیوز میں اگر آپ کو کوئی پرابلم فیس ہو رہا تو یہ دیکھنی ہے، اگر آپ کو سائن اپ یا اس کے بعد سائن ان کرنے کے بعد لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو پروفائل اپڈیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پروفائل 100% اپڈیٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی سی وی کریٹ کرنی ہے، تو وہ دونوں جو ساری ڈیٹیل جو ہے اسی ویڈیو میں موجود ہے، ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کیا ہے۔ تو اگر کوئی کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ پاسورڈ کا ایشو آ رہا ہے تو وہ فارگارڈ پاسورڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فارگارڈ پاسورڈ کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں ہمارے سامنے 2 آپشن ہوتی ہیں، جو ای میل ہم نے یہاں پہ رجسٹر کی ہوتی ہے وہ لکھنی ہے، پہلے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ای میل آئی ڈی جو رجسٹرڈ ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ، پھر اس کے بعد اس کو پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے۔ پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے پن ریسیٹ کے لیے آپ کے پاس جو ہے ای میل جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ریسیٹ مائی پاسورڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپشن آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہوگی جس میں ہم نے پاسورڈ کو ریسیٹ کرنا ہے، لیکن جو ہی ہم پاسورڈ کو ریسیٹ کریں گے تو اسی ٹائم جو ہے ہمارے سامنے جو پن کوڈ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ای میل میں جو ہے ریسیو ہو جاتا ہے۔ تو بعض کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے پن کوڈ کو جو ہے لگانا نہیں آتا، یا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پن کوڈ بھی ہم نے انٹر کرنا ہوتا ہے، تو وہ فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو یا تو آپ نے ایک دفعہ اپنی ای میل باکس کو آپ نے ایک دفعہ ریفریش کرنا ہے تاکہ جو لیٹسٹ میل ہیں آپ کو وہ آسانی سے مل سکیں۔ تو یہ جو پاسورڈ ریسیٹ پن کوڈ ہوتا ہے یہ ہم نے وہاں پہ انٹر کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہمارا جو پاسورڈ ہے وہ وہاں پہ ریسیٹ ہو جائے گا۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ کاپی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو ڈبل کلک کرنا ہے، تو رائٹ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کنٹرول سی کرنا ہے، اور اس کو پن کوڈ کو ہم نے کاپی کرنا ہے، وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے، تو یہ اس طرح سے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ لاگ ان ہو جاتے ہیں تو یہ 2 چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو آپ کی پروفائل 100% کمپلیٹ ہونی چاہیے، سی وی مینیجر میں جانا ہے اگر آپ کی سی وی ان جاب سے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جو جابز ہیں ان کے متعلق ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان جاب سے اگر ریلیٹڈ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، کوالیفیکیشن اپڈیٹ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ وغیرہ جو آپ نے کی ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے سی وی میں یہ اپڈیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جب اپلائی کریں گے تو آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم فیس نہ ہو۔ اپلائی کرنے کے لیے فرینڈز ہمارے سامنے جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو یہ ڈیش بورڈ آپ کے سامنے شو ہوگا، تو یہاں پہ ہمارے سامنے بٹن ہے ہوم کا، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے تاکہ ہم پریویس ہوم پیج پہ جا کے جابس کے اوپر ہم نے جن جابس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنی ہے تو وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے۔ جو ہی ہم اس ہوم پیج پہ لینڈ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو جابز آتی ہیں وہ ہمارے سامنے اس طرح سے اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس ویب سائٹ کی فیچرز یہ ہے کہ آپ بائی فیلڈ بھی اور ایکسپیرینس کے حساب سے آپ اپنی جابس کو فائنڈ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، بی پی ایس اسکیل یعنی اسکیل کے حساب سے کر سکتے ہیں اپلائی، اور اس کے بعد جو اویلیبل جابز ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل میں آ جائیں گی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے فرینڈز، اگر آپ نے پرٹیکولر جابس کو فائنڈ کرنا ہے یعنی جس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہی ہم نیچے آ جائیں گے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نیچے کی جو پوسٹ ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو بھی جابس یہاں پہ ویکنٹ ہوں گی وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ جس جابس کے اوپر بھی اپلائی کریں گے، جو بھی جابس یہاں پہ ہمارے سامنے اوپن ہے وہ یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے جس جابس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، سپوز اگر کوئی کینڈیڈیٹس جو ہے آٹو میکینک کے لیے اوپر اپلائی کرے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ ہم نے جسٹ اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہوگی تو اٹس مین آپ کی جو کرائٹیریا ہے وہ یہاں پہ میچ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ اور وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ڈپلوما ہے تو وہ اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے، اگر ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی یہاں پہ سی وی میچ ہو رہی ہے یا میچ کرنی ہے تو یہاں پہ سی وی مینیجر کا ہمارے سامنے آپشن ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ ریڈائریکٹ ہو جائیں گے اپنی سی وی میں، وہاں پہ اپنی سی وی کو ایڈٹ کریں اور یہی جو یہاں پہ جو فیلڈ یہاں پہ انہوں نے مانگے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے وہاں پہ ایڈ کر دینا ہے یا پہ موڈیفائی کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو اپلائی ہے اس سے ایزیلی ہو سکے۔
تو جو ہی آپ یہاں پہ جب ایلیجبلٹی آپ کی فلفل ہو جائے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کے سامنے جو ہے اس طرح گرین ٹیب میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یو آر ایلیجیبل نو، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر کوئی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہاں پہ ایج کا مسئلہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ ایلیجبلٹی جو ہے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایڈ میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی تھیں، ڈسکس کی تھیں، تو وہ یہی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انہی آپشن کے اوپر اپلائی کریں گے اور وہ آپ سے ریلیونٹ ہے، یعنی آپ سے متعلقہ ہیں، تو آپ ایلیجبلٹی کو کام کر سکتے ہیں اور آپ کی ایج میں جو ہے وہ آپ کو کنسیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کنسیشن لے لیں، ٹھیک ہے، گین کر لیں، اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے چیک آؤٹ ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے اینڈ دین اس کے اوپر اپلائی نو کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو یہاں سے آپ کی اپلائی ایزیلی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا، ہم نے اس آج کی ویڈیو کو وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فائیور کے اوپر بات کریں گے کہ فائیور کیا ہے اور یہ اس کے اوپر ہم کیسے کام کریں گے، اور اس میں جو ہے ہمارے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں اور ہم کس طرح سے یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے اور اس یہاں پہ ہمارے کیا سکلز جو ہیں ریکوائرڈ ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ارننگ اور لرننگ کا ایک ٹاپک سٹارٹ کریں گے، تاکہ وہاں سے آپ لرن کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا فرینڈز، خدا حافظ۔